الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون سورہ عنکبوت آیت نمبر 56۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب حبشہ کی طرف ہجرت کیے اور انہوں نے سنا کہ ماحول سازگار ہے، چل کر کے مکے کے اندر ہی عبادت کریں، تو یہاں آنے کے بعد میں مزید مشکلات کا شکار ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے میرے ایماندار بندو، میری زمین کشادہ ہے اور میری ہی عبادت کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مشورہ دیا، اور جعفر ابن ابی طالب کی قیادت میں قریباً 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ لیکن جب مکے کے مشرکین کو علم ہوا تو انہوں نے، میرے بھائیوں اور دوستوں، اس قدر خبیث تھے کہ ان مسلمانوں کو ستانے کے لیے وہاں کا رخ کیا، حبشہ کا رخ کیا کہ چل کر کے وہاں سے ان کو لاتے ہیں اور مکے کی سرزمین میں ان کو سزا دیں۔ اس لیے انہوں نے یہ عہد و پیمان کیا، تہیہ کیا، بہت سارے ہدایے لیے، اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص کی قیادت میں ایک وفد بھیجا۔ ان دو نوجوانوں کو بھیجا کہ جن کے تعلق سے آتا ہے کہ عقل و شعور کے اندر یہ سب سے آگے تھے۔ یہ بادشاہ کے پاس پہنچنے سے پہلے بادشاہ کے درباریوں کے پاس پہنچے اور ان کو ہدیے اور تحفے دے۔ پھر اس کے بعد میں یہ مشورہ کیا، یہ طے ہوا کہ جو ہم بات کہیں گے بادشاہ کے سامنے، اور تم بھی ان کی ہاں میں ہاں بھرنا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نادان قسم کے لوگ آپ کی سرزمین میں آ گئے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے اور ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، مسلمانوں کو بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو جن کی قیادت جعفر ابن ابی طالب کے پاس تھی، انہوں نے فرمایا کہ ہم زمانے جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم مردار کھا رہے تھے، غیبت و چغلی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ستا رہے تھے، پڑوسیوں کے حقوق غصب کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کو نازل کر کے ان تمام برائیوں سے دور کیا، اور جب ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے لگے تو ان لوگوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم آپ کی ملک کی طرف ہجرت کریں۔ بادشاہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کوئی صورت، کوئی ایسی چیز نازل فرمائی ہے تو سنائیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کریمہ ان کی تلاوت کی۔ بادشاہ سن کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، بات صحیح ہے،
تم لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، جاؤ اطمینان کے ساتھ رہو۔ لیکن دوسرے دن عمرو بن عاص نے یہ پلان بنایا کہ ہم جا کر کے بادشاہ کے سامنے شکایت کرتے ہیں کہ یہ آپ کی دین کی بھی نہیں تابع داری کرتے ہیں اور مکے والوں کے دین کی بھی پابند نہیں۔ جب دوسرا دن آیا تو عمرو بن عاص نے کہا بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی چیزیں کہتے ہیں جس کی کوئی نہ آپ پسند کریں گے نہ ہم ہی پسند کرتے ہیں۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ جعفر کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، ان کی ولادت اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے ان کے گریباں میں پھونک مارا، جس سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے زمین سے ایک لکڑی معمولی سی تنکا اٹھا کر کے اور کہا اللہ کی قسم اس سے زیادہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، یعنی جو بات انہوں نے کہی بالکل برحق کہی ہے، اس سے آگے اور پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم دونوں جاؤ اور اپنے حواریوں سے کہا کہ ان کے ہدایے بھی واپس کر دو، جائیں مکے کے اندر، مسلمانوں کو ہمارے یہاں کوئی تکلیف نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ مجبور ہو کر کے واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مزید جو ہے ستانے کی کوشش کرنے لگے۔ بقیہ باتیں آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔